ہے، اپنی ضرورتوں کو ان سے پورا بھی کرنا ہے، اپنی ضرورتوں کے مطابق ان سے فائدہ بھی اٹھانا ہے، مکان کو بھی استعمال کرنا ہے، لباس کو بھی استعمال کرنا ہے، کھانے پینے خوراک کو بھی استعمال کرنا ہے۔ غرض ہے کہ دنیا کی تمام تر چیزیں جو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، ہم نے دائرۂ شریعت کے اندر رہتے ہوئے ان چیزوں سے مستمتع اور منتفع ہونا ہے، لیکن ان کا ایسا گرویدہ نہیں ہونا، ایسا ان کا فریفتہ اور عاشق نہیں بننا، ایسا ان کی محبت میں چاہتوں میں گرفتار نہیں ہونا کہ ہم دنیا کی چیزوں کے قیدی بن کے رہ جائیں۔ اگر ہم ایسے ہو گئے تو پھر ہم ناکام ہو جائیں گے، پھر خسارہ ہمارا مقدر بن جائے گا۔ ایک کہاوت اور مثل مشہور ہے کہ پرندے کا چھوٹا سا بچہ اس کے گھونسلے سے کسی نے اٹھا لیا اور اس کو خوبصورت اور قیمتی پنجرے میں رکھ کر کے اعلیٰ قسم کی خوراکیں کھلا کر کے اس کو پالتا پولتا رہا، مگر رہا وہ پنجرے کا قیدی، رہا وہ پنجرے میں محبوس، رہا وہ پنجرے میں مقید، پنجرے کے قید کا گرفتار بن کے وہ پرندہ پلتا پلتا رہا۔ پہلے تو بچہ ہونے کی وجہ سے اس نے اڑا نہیں تھا، اڑنے کی طاقت نہیں تھی، اور پھر پنجرے میں گرفتار ہونے کی وجہ سے بھی وہ اڑا نہیں ہے، اڑنا جانا سیکھا بھی نہیں ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہ بڑا مکمل پرندہ تھا تو پنجرے کے مالک کو خیال آیا یا کسی نے سمجھایا کہ اللہ نے اس کو آزاد پیدا کیا تھا، یہ صحراؤں میں فضاؤں میں اڑنے والا پرندہ تھا، تو نے اس کو محبوس اور قیدی گرفتار بنا لیا، یہ مناسب نہیں ہے، لہذا اس کو رہا کرو۔ تو اس نے اس پرندے کو پنجرے سے باہر نکالا اور کھلی آزاد فضا میں چھوڑ کے کہا کہ اڑ جاؤ، اپنا گھر اپنا گھونسلہ تلاش کرو اور کھلی فضاؤں کے اندر اڑو اور پھرو چرو پیو۔ تو زبان حال سے اس پرندے نے کہا جو عرصہ دراز قید میں پنجرے میں گزار چکا تھا کہ تاب پرواز نہیں اور راہ چمن یاد نہیں، اڑنے کی طاقت نہیں ہے اس لیے کہ کبھی اڑا ہی نہیں ہے، اور جہاں جس گھونسلے سے جس چمن سے جس گھر سے تو مجھے اٹھا کے لایا تھا اس کا راستہ ہی مجھے معلوم نہیں، تاب پرواز نہیں اور راہ چمن یاد نہیں۔ انسان بھی جنت والے گھر سے زمین کے اوپر بھیجا گیا، اللہ نے انسان کی رہائش جنت کو بنایا ہے، انسان جنتی مخلوق ہے، یاد رکھیے، انسان دنیا کی مخلوق نہیں ہے، یہ انسان ایک سفر کے اندر یہاں آیا ہے، ابتلاء کے لیے، آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، ورنہ انسان یہاں کی مخلوق نہیں ہے۔ اللہ نے آدم و حوا کو پیدا فرمایا تو قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اللہ نے حکم دیا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم تو بھی اور تیری بیوی بھی دونوں سکونت و رہائش اختیار کرو جنت میں، تمہیں ساکن جنت بنایا گیا ہے، تمہاری سکونت رہائش گھر جنت بنایا گیا ہے، جو کہ دار الخلود ہے، ہمیشہ کا گھر ہے، دار البقا ہے، دار القرار ہے، آرام کا گھر ہے، بقا کا گھر ہے،
وہاں ہمیشگی ہے، کبھی اس گھر سے بے دخل نہیں کیا جائے گا، کبھی اس گھر میں داخل ہونے کے بعد وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، اور اس گھر پر کبھی فنا نہیں آنی، اور وہ دارالقرار ہے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ برقرار رہنا ہے، بے دخلی نہیں ہے، وہ گھر کبھی واپس نہیں لیا جائے گا جنتی سے۔ تو گویا انسان جنت کی مخلوق ہے، انسان کی رہائش گھر جنت ہے۔ جیسے پرندے کے بچے کو اس کے گھونسلے سے کسی شکاری نے اٹھا لیا اور اس کو پنجرے میں رکھا، خوب کھلایا، خوب پلایا، لیکن اڑنے کا موقع نہیں آیا، تو پنجرے سے نکلنے کے بعد، رہائی پانے کے بعد بھی اس کو اڑنا نہیں آتا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تاب پرواز نہیں اور راہ چمن یاد نہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی جب نفس و شیطان نے ایک بہکاوے میں، پھسلاوے میں لا کر کے، اجتہادی خطا کرا کے، وہ شجر ممنوعہ کھلا کر کے جنت سے باہر نکالا، زمین پر اتار دیا گیا، ہمیں اہبتوا مصرا کہہ دیا گیا اور زمین میں آ گئے، تو پھر کہیں ہم ان دنیا کی چیزوں کے ایسے عاشق نہ بن جائیں، ان دنیا کے نقشوں پہ ایسے فریفتہ نہ ہو جائیں، ان دنیا کے نقشوں کو اپنا سب کچھ دے نہ بیٹھیں کہ دل بھی اسی کا، دماغ بھی اسی کا، صلاحیتیں بھی اسی کی، لیاقتیں بھی اسی کی، قابلیتیں بھی اسی کی، جان بھی اسی پہ لگا دی، وقت بھی اسی پہ لگا دیا، مال بھی اسی پہ لگا دیا، اولاد بھی اسی پہ لگا دی، سب کچھ اگر ہم نے دنیا میں لگا دیا تو جیسے وہ پرندہ پنجرے کا قیدی تھا، تو ہم کوئی دکان کا قیدی ہے، کوئی فیکٹری کا قیدی ہے، کوئی عہدے کا قیدی ہے، کوئی اپنے کاروبار کا قیدی ہے، کوئی زراعت کے پیشے کا قیدی ہے، جس میں جکڑا ہوا ہے وہ ایسے جکڑا ہوا ہے کہ اس کو نماز کی فرصت نہیں ملتی، اس کو تلاوت کی فرصت نہیں ملتی، اس کو ذکر اللہ کی فرصت نہیں ملتی، اس کو بہن بھائیوں کے حقوق ادا کرنے کی فرصت نہیں ملتی، اس کو ماں باپ کو ٹائم وقت دینے کی فرصت نہیں ملتی۔ تو جو بندہ دنیا کے کاروبار میں، دنیا کے چیزوں میں، اپنے کسی بھی پیشے میں ایسا جکڑا ہوا ہے، اس کو آزاد انسان مت سمجھیے، وہ اپنے آپ کو آزاد مت سمجھے، وہ کاروبار کا غلام بن چکا ہے، وہ کاروبار میں گرفتار ہو چکا ہے، وہ کاروبار کا قیدی بن چکا ہے۔ اور قید میں رہنا یہ تو کوئی عقل مند کی بات نہیں ہے، عقل مندی کی بات نہیں ہے، سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ ہر بندہ حریت پسند ہے، ہر بندہ آزادی پسند ہے، ہر بندہ آزادی چاہتا ہے۔ آج تو ماں اپنے باپ کی، اب اولاد اپنے ماں باپ کی قید میں، ان کے قابو میں رہنا نہیں چاہتی، شاگرد استاد کے قابو میں نہیں رہنا نہیں چاہتا، بلکہ آزادی چاہتا ہے۔ تو ہم کیسے لوگ ہیں کہ ہم آپس میں تو ایک دوسرے کی غلامی کو قبول نہیں کرتے کہ جی فلاں کی غلامی بھی قبول نہیں ہے، فلاں کی غلامی بھی قبول نہیں ہے۔ بہت مبارک بات ہے، لیکن بھلا ادھر تو کہتا ہے میں کسی کا غلام نہیں، لیکن تو کبھی منصب کا غلام بنا ہوا ہے، کبھی تو عہدے کا غلام بنا ہوا ہے، کبھی تو پیسے کا غلام بنا ہوا ہے، کبھی تو مکانوں کے نقشوں کا غلام بنا ہوا ہے، کبھی تو مارکیٹوں کے نقشوں کا غلام بنا ہوا ہے، کبھی تو فیکٹری ادارے کارخانے کا غلام بنا ہوا ہے، کبھی تو ملازمت کا غلام بنا ہوا ہے، کبھی تو تجارت کا غلام بنا ہوا ہے، کبھی تو زراعت کا غلام بنا ہوا ہے۔ کوئی جانور پالتا ہے تو اس کاروبار کا غلام ہے۔ میں غلام اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کو کام کی وجہ سے خدا کو سجدہ کرنے کا وقت نہیں ملتا، جس اللہ نے اس کو زندگی دی ہے، جس اللہ نے اس کو وجود دیا ہے، جس اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، جس اللہ نے اس کو بیوی دی، جس اللہ نے اس کو بچے دیے، جس اللہ نے اس کو ماں باپ، جس اللہ نے اس کو خاندان، جس اللہ نے اس کو دنیا کی کروڑاں نعمتیں دی ہیں، جب اس اللہ کو سجدہ کرنے کا ایک انسان کو اس وجہ سے وقت نہیں ہے کہ جی میرا کاروبار متاثر ہوتا ہے، تو میں اس کو کاروبار کا قیدی کہوں گا، میں اس کو کاروبار میں گرفتار کہوں گا، میں اس کو کاروبار کا غلام کہوں گا۔ یہ آزاد انسان نہیں ہے، یہ بھولا ہوا انسان ہے،
یہ بھٹکا ہوا انسان ہے۔ تو میرے بھائیوں، جیسے ہم انسانوں کی غلامی برداشت نہیں کرتے اور پسند نہیں کرتے، کسی اور کی غلامی برداشت اور پسند نہیں کرتے، تو پھر ہم کیسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمیں جنت سے دنیا کے اندر بھیجا، آج ہم اپنے اصلی گھر جنت کا راستہ بھول چکے ہیں، اور آج ہم کاروبار کے اندر، دنیا کے دندوں کے اندر، کارخانوں کے اندر، فیکٹریوں کے اندر، زراعت کے اندر، ملازمت کے اندر، کسی بھی پیشے سے جو بندہ تعلق رکھتا ہے وہ اپنے پیشے میں اتنا غرق ہو چکا ہے، اتنا منہمک ہو چکا ہے، اتنا مشغول ہو چکا ہے، اتنا مصروف ہو چکا ہے، اتنا اس کے اندر ڈوب چکا ہے کہ آج اس کو اللہ کو سجدہ کرنے کا بھی وقت نہیں ملتا۔ میں اس کو کیا کہوں گا؟ یہ آزاد انسان تو نہیں ہے، یہ تو غلام بن چکا ہے دنیا کے دندوں کا، یہ تو غلام بن چکا ہے دنیا کی چیزوں کا۔ وہ جی ماں باپ تو زندہ ہیں لیکن کاروبار سے وقت نہیں ملتا، ماں باپ کو ٹائم نہیں دے سکتا، اولاد کی تربیت کا ٹائم نہیں دے سکتا، تو میں اس کو آزاد انسان کیسے سمجھوں؟ یہ آزاد انسان نہیں ہے جو اپنے کاروبار کی وجہ سے، اپنی روزگار کی وجہ سے، اپنی فیکٹری ادارے کی وجہ سے، اپنی ملازمت اور زراعت کی وجہ سے، جس پیشے سے جو منسلک ہے، وہ جی پیشے کی وجہ سے اللہ کو سجدہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے، اللہ کی کلام قرآن کی تلاوت کا ٹائم نہیں ہے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا ٹائم نہیں ہے، اور اللہ کی کلام کی تلاوت کا وقت نہیں ہے، ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے، نماز کے سجدے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ایسا انسان اپنے آپ کو آزاد مت سمجھے، یہ اگرچہ بظاہر سمجھتا ہوگا میں غلام نہیں ہوں، لیکن یہ کاروبار کا غلام ہے، یہ کاروبار کا قیدی ہے، یہ کاروبار میں گرفتار ہے، اور جب قیامت آئے گی تو یہ کہہ رہا ہوگا کہ اب تاب پرواز نہیں اور راہ چمن یاد نہیں۔ اب اس کو ایک آدمی جو 50 سال دنیا کے اندر غرق ہو چکا ہے، آج اس کو اگر سارے کاموں سے آزاد کر دیا جائے، وہ جی بیماری ایسی لگ گئی اب کسی کام کا نہیں، اور جی بڑھاپا اتنا آ گیا اب کسی کام کا نہیں، تو آج وہ باوجود ہے کہ فیکٹری کا نہیں ہے، ادارے کا نہیں ہے، کارخانے کا نہیں ہے، ملازمت کا نہیں ہے، تجارت کا نہیں ہے، زراعت کا نہیں ہے، جانور نہیں کا پال سکتا، اتنا بوڑھا کمزور ہے، لیکن جس نے 40 سال 50 سال دنیا میں غرق ہو کے گزارے ہیں، وہ آج بوڑھا ہو کے بیمار ہو کے بھی رب کے سامنے سجدے کی توفیق سے پھر بھی معروم ہے، حالانکہ اب دنیا سے فارغ ہے، دنیا کے کاموں سے ریٹائر ہے، دنیا کے کام سے بیکار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہ اس کو اب کلام اللہ کی تلاوت نصیب ہوتی ہے، نہ اس کو آج ذکر اللہ نصیب ہوتا ہے، نہ اس کو درود پاک نصیب ہوتا ہے، نہ اس کو نماز نصیب ہوتی ہے، نہ اس کو اور دین کے کام نصیب ہوتے ہیں، اور نہ آج وہ باوجود چاہت کے اپنی اولاد کی تربیت کر سکتا ہے اور نہ ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہیں، بلکہ ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہوں گے۔ تو اب یہ انسان وہ ہے کہ جو کہہ رہا ہوگا کہ تاب پرواز نہیں۔ آزادی تو مل گئی، اب بڑھاپے نے دلا دی کاموں سے، آزادی تو مل گئی، بیماریوں نے دلا دی کاموں سے، اب ہوں تو کاموں سے آزاد، لیکن چونکہ کاموں نے پہلے اتنا قیدی بنایا، اتنا جکڑا، جیسے وہ پرندے کا بچہ پنجرے میں رہا ہے، آج اس کو آزاد بھی کر دیا، باہر کھلی فضا میں چھوڑ بھی دیا تو اڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس نے اس سے پہلے اڑنا سیکھا نہیں ہے، پنجرے میں قید رہا۔ ہم بھی دنیا کے اندر، دنیا کے کاموں میں ایسے قیدی بنے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو، آج ہمیں دین سیکھنے کا وقت نہیں ہے، دین کو سمجھنے کا وقت نہیں ہے، لیکن جس وقت ان سارے چیزوں سے بیماری یا بڑھاپا ریٹائرمنٹ بھی کر دے گا، بیکار بھی کر دے گا، تو جس نے آج دین کی پرواہ نہیں کی، کل بھی جو بیچارہ کہے گا کہ تاب پرواز نہیں، پھر وہ کیسے دین سیکھ سکے گا، پھر وہ کیسے دین پہ چل سکے گا، پھر کیسے موقع ملے گا؟ اس لیے آج موقع ہے اللہ کا گھر، اس کے ساتھ تعلق جوڑ کے، مسجد کے ساتھ محبت کر کے، کلام اللہ سے محبت کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کر کے آ جاؤ اپنے اصلی راستے کی طرف، آ جاؤ اپنے اصلی کام کی طرف جس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، تو پھر اپنا اصلی وطن بھی یاد ہوگا، اس کا راستہ بھی معلوم ہوگا کہ میں تو جنتی، میری اماں اور میرا ابو آدم و حوا دونوں جنت سے آئے تھے، ہم اپنے ابو اور امی کے وارث ہیں، ہم نے انہی والے گھر کو دوبارہ پانا ہے، ہم نے جنت کو حاصل کرنا ہے،
تو پھر جنت کے لیے اللہ نے ہمیں شریعت کا راستہ دیا ہے. اس راستے پہ چلو گے تو جنت پہنچے گے. اس راستے کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ جنت لے جانے والا نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے, عمل کی توفیق دے, سنت ہے.